بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ میں اسلام کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں، اس کے اوپر میں سرچ بھی کرتی ہوں اور مختلف علماء کے میں بیانات بھی جو ہیں وہ بھی سنتی ہوں اور اس کو سمجھتی ہوں۔ چونکہ عید قربان آنے والی ہے تو میرا یہ مقصد تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ قربانی کیا فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اور قربانی کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قربانی جو ہے وہ کیا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ تو واجب ہے، کچھ کہتے ہیں سنت ہے۔ مختلف حلقوں میں یہ بات مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی فرض نہیں ہے، فرض نماز ہے۔ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود فرمائی تھی تو اس لیے یہ سنت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ واجب ہے اور کیا اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو کیا وہ قربانی کرے گا؟ بہت سارے ایسے لوگ جو صاحب جائیداد بھی ہیں، جن کا بینکوں میں پیسہ بھی پڑا ہے، جب قربانی کی عید آنے والی ہوتی ہے، فرض کریں اگر ان کے بینک میں 5 لاکھ پڑا ہے اور 1 لاکھ یا 2 لاکھ انہوں نے کسی سے قرض لے لیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہاتھ تو تنگ ہے، ہم تو قرض دار ہیں اور قرض دار پہ قربانی واجب نہیں ہے تو ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔ اگر آپ کے گھر میں 52 تولے چاندی کے برابر سونا یا چاندی یا پیسہ یا کوئی اور چیز، کوئی سرٹیفکیٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کی مالیت 52 تولے چاندی کے برابر ہے، یا آج کل کے دور میں 1,40,000 کے برابر آپ کے پاس اگر گھر میں پیسے ہیں اور آپ اس کو استعمال میں نہیں لا رہے، تو آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی جو ہے مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص چاہے مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اگر اس کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر سونا ہے، اس کے برابر پیسہ ہے، یا اس کے پاس جائیداد ہے، یا اپنا گھر ہے، یا کافی عرصے سے گھر میں اتنی رقم پڑی ہوئی ہے، 1,40,000 یا 1.5 لاکھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اتنے خرچے کرنے کے باوجود بھی بچ جاتی ہے، تو وہ قربانی ضرور کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، بہانے عذر تلاش کرتا ہے کہ اب تو قرضہ ہو گیا ہے، اب ہاتھ تنگ ہے، فلاں جگہ دینے تھے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو آپ نے بہت غصے سے یہ بات فرمائی ہے، آپ کے چہرے پہ جلال تھا جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایسا شخص عید والے دن ہماری عید گاہوں میں تشریف نہ لائے، ہماری عید گاہوں سے دور رہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قربانی کرنا کتنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، سارا سال کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، جب قربانی والی عید آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی فیسیں دینی تھی، ہمارے تو بچے کی شادی ہونے والی ہے، جہیز کے پیسے نہیں پورے ہو رہے، ہم نے تو فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے، چاہے 20,000 ہی قرضہ لیا ہو، بکرے تو اتنے مہنگے ہیں، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بکرا نہیں لے سکتے آپ حصہ ڈال لیں، لیکن قربانی واجب ہے اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو قربانی کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، وہ بہت غریب تھے، ان کی حالت سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت غریب ہیں۔ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دیتی ہے اور اس کے دودھ پر ہی میرے ساری فیملی کا گزارا ہے۔
اگر آپ حکم کریں تو میں وہ بکری قربان کر دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ایک غریب شخص ہو اور بکری دودھ دینے والی ہے اور اسی پہ تمہارے سارے خاندان کا گزارا ہے، تو آپ اس بکری کو ذبح نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جلال نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا بھی نہیں پک رہا ہے اور آپ اتنے غریب ہیں اور پھر بھی آپ نے ضرور قربانی کرنی ہے۔ ایک طرف تو فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم مالک نصاب ہیں تو قربانی ضرور کریں، ورنہ ہماری عیدگاہوں میں تشریف نہ لائے، اور دوسری طرف حضور اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اتنے غریب ہیں، آپ مالک نصاب نہیں ہیں، آپ کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ قربانی نہ کریں، لیکن اس کے بدلے میں کیا کریں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن جب تمام لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینا اور اپنے ناخن تراش لینا، تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے ارد گرد لوگ جو قربانی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی سے ہمیں بتا دیا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی اتنی سختی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے نا بھوک ہے، ہاتھ اتنا تنگ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مشکلوں سے آپ گزارا کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ قربانی کریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے مذہب میں جبر نہیں ہے، اسلام میں کہیں بھی جبر نہیں ہے، اور اللہ کریم رحیم ہے، مشکل کشا ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ قربانی نہ کریں، لیکن اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ قربانی ضرور کریں، اور 10 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج کی شام سے پہلے تک، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ ان 3 دنوں میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سارا سال آپ سارے ہی خرچے پورے کرتے ہیں نا، اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے کپڑے بنواتے ہیں، مہنگے سے مہنگا سوٹ لیتے ہیں، شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، تو پھر جب قربانی کی عید آنے والی ہوتی ہے تو آپ کی جیب خالی کیوں ہو جاتی ہے؟ میں تو 3 مہینے پہلے سے ہی نا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے نا الگ رکھنا شروع کر دیتی ہوں، ہر مہینے اپنی سیلری سے کچھ پیسہ الگ کر دیتی ہوں، اور میں بہت شوق سے قربانی کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ نہا دھو کے دعا مانگ کے قربانی کا جانور خریدنے جائیں، اور جب اس کو خرید کے لائیں تو اس کی خدمت کریں، اچھا چارہ ڈالیں، پانی دیں، اس کو دیکھ کے خوش ہوں، آپ کے گھر والے بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوں، اور عید والے دن اس کو قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں، تو آپ برے دل سے قربانی نہ کریں، آپ اچھے دل سے قربانی کریں، خوب نہا دھو کے تیار ہو کے قربانی کا جانور خریدنے جائیں، اور اس کو لا کے جب گھر میں باندھیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کو پانی دیں، اچھا چارہ ڈالیں، وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ قربانی کرنا کتنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس عید پہ آپ سب لوگ قربانی ضرور کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔